اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بھلا وہ جو بندگی کرنے والا ہے، گھڑیوں میں رات کی سجدہ کرنے والا ہے اور قیام کرنے والا ہے، ڈرتا ہے آخرت سے اور امید رکھتا ہے رحمت کی اپنے رب کی۔ کہہ دیجئے کہ کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے؟ بے شک نصیحت وہی پکڑتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ تو جو رات کے اوقات میں سجدہ اور قیام کر رہا ہے، کیا اس سے مراد یہ ہے کہ جو تہجد پڑھ رہا ہے؟ کیا صرف یہی مطلب ہے؟ ظاہر میں تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو بندہ رات کو اٹھتا ہے، اللہ کی یاد کے لیے تہجد پڑھتا ہے، کیونکہ اسے آخرت کا ڈر ہے اور اپنے رب کی رحمت پہ یقین ہے کہ وہاں خیر ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ میں تہجد پڑھتا ہوں، اللہ کی یاد کرتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، ظاہر کی حقیقت کچھ ایسی ہی معلوم ہوتی ہے۔ اب توجہ دیجئے ذرا اسی آیت کے باطن کی حقیقت پہ کہ جو بندگی کر رہا ہے رات کی گھڑیوں میں، بندگی یعنی عبادت، عبادت یعنی عمل، عمل وہ جو رب کے حکم کے مطابق ہیں، جن کو کرنے کا رب پاک نے حکم دیا ہے اور جو اس وقت میں کرنے کا بڑا اجر ہے جب حالات، واقعات، لوگ، معاشرہ آپ کے مخالف چل رہے ہوں، جب آپ کو ڈر ہو کہ اگر آپ کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں جو ایمانداری کا ہے مگر آپ کے ساتھ رہنے والے، چلنے والے لوگ یا معاشرہ اسے پسند نہیں کر رہا۔ کیوں نہیں پسند کر رہے؟ کیونکہ اگر ان کاموں پہ عمل کیا جو اللہ نے فرمائے، اگر اللہ کی بات مان لی کہ جھوٹ نہ بولنا، تو سیدھی سی بات ہے کہ سچ بولنے پر نقصان ہو جائے گا، مال کا، پیسوں کا، دنیا کے فائدوں کا، آسائشوں کا۔ تو کیا بھلا وہ جو بندگی کرنے والا ہے رات کی گھڑیوں میں، یعنی ظلمات کا دور، یہ دنیا اندھیروں کا دور، جہالت کا دور، اس معاشرے میں جہاں ہر طرف رات ہی رات پڑی ہوئی ہے ظلم کی، اس وقت میں اللہ کے آگے سجدہ کر رہا ہے، عاجزی سے جھک رہا ہے، اس کے احکام کو مان رہا ہے اور پھر قیام کرنے والا ہے کہ ان پر عمل کرنے کے لیے ہر دم قائم ہے، اپنے مضبوط ارادوں کے ساتھ کھڑا ہے، اس لیے کیونکہ اسے اللہ کی ہر بات پہ یقین ہے کہ آخرت میں اعمال کے جواب دینا ہوں گے، اور پھر دنیا اور دنیا والوں کے فائدوں کو اس امید پہ رد کرتا ہے کہ اسے اللہ کی رحمت پہ یقین ہے کہ میرے رب نے فرمایا ہے کہ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور تمہیں قیامت کے دن پورے پورے بدلے ملیں گے۔ پھر جو کوئی دوزخ سے دور رکھا گیا اور بہشت میں داخل کیا گیا سو وہ پورا کامیاب ہوا، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کی پونجی کے اور کچھ نہیں۔ تو اس نے رب کے کلام پہ یقین کر لیا، اس آیت پہ یقین کر لیا، اس بات پہ یقین کر لیا، تو بے شک نصیحت وہی پکڑتا ہے جو عقل والا ہے۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تم پر کوئی غالب نہ ہو سکے گا، اور اگر اس نے مدد چھوڑ دی تو پھر ایسا کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے؟ اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اگر تم اللہ کی راہ میں مارے گئے یا مر گئے تو اللہ کی بخشش اور اس کی مہربانی اس چیز سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ کیا جمع کرتے ہیں؟ مال، جائیداد، پیسہ، آسانیاں، آسائشیں، اور اس کے بدلے
اور اس کے بدلے رب کی ناراضگی کو مول لیتے ہیں۔ اور اگر تم مر گئے یا مارے گئے تو البتہ تم سب اللہ ہی کے ہاں جمع کیے جاؤ گے۔ تم سب یعنی وہ بھی جو کافر ہیں اور وہ بھی جو مومن ہیں۔ ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کا نام آئے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اس کی آیتیں ان پر پڑھی جائیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنا یعنی اللہ کے نظام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس پہ ثابت قدم رہتے ہیں، اور جو رزق رب نے دیا آنکھوں کی شکل میں، سننے کی شکل میں، سمجھ کی شکل میں اور دنیاوی رزق، تو اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں لوگوں کے مختلف درجے ہیں اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ یہ نصیحت کی باتیں انہیں سمجھائی جاتی ہیں یا ان کی سمجھ میں آتی ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی صورت نکال دیتا ہے۔ نجات پریشانیوں سے، مشکلوں سے، غموں سے، اور اسے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہی اس کو کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا حکم پورا کرنے والا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک پیمائش مقرر کر دی ہے، اور تم اس زندہ خدا پر بھروسہ رکھو جو کبھی نہ مرے گا، اور اس کی تسبیح اور حمد کرتے رہو، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے مکمل خبردار ہے۔ تو اس کی تسبیح کرتے رہو اس کی تعریف کے ساتھ، یعنی جو قانون اس نے دیا اس پر اس کے مطابق چلتے رہو، اور اس کے مطابق چلنا ہی اللہ کا ذکر ہے، اس کی تعریف ہے۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے کام آسان کر دیتا ہے۔ تو جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کی مشکلیں دور کر دیتا ہے، اس کے کام آسان کر دیتا ہے۔ تو میرے رب پاک اگر میں مشکل میں ہوں، باوجود اس کے کہ میں تیری نام لیوا ہوں، باوجود اس کے کہ میں نماز پڑھتی ہوں، تہجد بھی پڑھتی ہوں، کلمہ بھی پڑھتی ہوں، درود بھی پڑھتی ہوں، تو میں پھر بھی مشکل میں کیوں؟ مجھے اتنی مشکلیں محسوس کیوں ہو رہی ہیں؟ تو رب پاک فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور اچھے کام بھی کرے تو ان کا اجر ان کے رب کے ہاں موجود ہے، اور ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے انہیں انصاف کے ساتھ بدلہ دے۔ تو اللہ کی بندگی، اللہ کی یاد، صرف اللہ کا خوف اس حد تک نہیں کہ نماز پڑھ لی، کلمہ پڑھ لیا، تسبیح کر لی، انہیں عبادت کے لوازمات سمجھ کر خود کو تسلی دے دی، بلکہ رب پاک فرماتے ہیں کہ جو ایمان لایا اور پھر نیک عمل کیے، یعنی اللہ پہ، آخرت پہ ایمان لانے کے بعد جو عمل عبادت ہے، جو عمل بندگی ہے، وہ نیک اعمال کیے جو اللہ کے حکم ہیں، تو کہہ دو اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو، ان کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ہے اچھا بدلہ ہے، اور اللہ کی زمین کشادہ ہے، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ کہہ دو مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ عبادت کو اس کے لیے خاص رکھوں، تو عبادت یعنی عمل، تو جو بھی عمل کروں وہ رب کے حکم کے مطابق کروں، تو وہ عمل بھی سب رب کی بندگی ہی ہیں جو اس کے حکم کے مطابق ہوئے۔ اور مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار بنوں۔ سب سے پہلا فرما بردار بنوں سے کیا مراد ہے؟
کہ نیکی کے اعمال کرنے میں زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے. جس طرح انسان کسی بھی شے کو حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف دوڑتا ہے اور چاہتا ہے کہ اول نمبر پہ آ جائے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں بھاگ رہے ہیں اس دوڑ میں؟ کیونکہ کہہ دو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں، اور کہہ دو میں خالص اللہ ہی کی اطاعت کرتے ہوئے اس کی عبادت کرتا ہوں، کہ میں اس کی رضا کے لیے وہ عمل کرتا ہوں، وہ کام کرتا ہوں جو اس کی اطاعت میں ہے. مجھے جہاں جھوٹ بول کر اپنا کوئی دنیاوی فائدہ ملنا ممکن تھا، میں نے وہ موقع گوا دیا اپنی مرضی سے، کیونکہ میں نے وہ عمل کیا جو اس رب کا حکم تھا، یعنی میں نے سچ بولا. میرا عمل خالص اس لیے ہو گیا، میں نے اپنے نفس کی آسانی نہیں دیکھی، تو میرا عمل اس کی مرضی کے مطابق ہو گیا، اپنے رب کی مرضی کے مطابق ہو گیا. تو میرا عمل رب کی مرضی کے مطابق ہو گیا، اور جب مرضی کے مطابق ہو گیا تو بندگی ہو گئی، بندگی میں شمار ہو گیا، عبادت میں شمار ہو گیا. اس دنیا کے اندھیروں میں، رات میں نے عاجزی اختیار کی، دل اس کے آگے جھکا دیا، سجدے میں چلے گیا، اور عمل کو، نیت کو قیام کی حالت میں مضبوط ہو کر رب کے نظام کو اپنی ہستی میں قائم کر دیا، قیام میں آ گیا. تو تہجد ہو گئی، تو تہجد ہوئی، تو عبادت ہوئی، تو نماز ہوئی. اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے کام آسان کر دیتا ہے، اور میرے کام آسان نہیں. میں مسلسل اگر مشکل میں ہوں تو مجھے اپنے اندر جھانکنا ہوگا کہ کہاں کہاں میرے فرائض کی کوتاہی ہوئی، کیونکہ میں نے جو بھی چھوٹے سے چھوٹا عمل معمولی سمجھ کر اللہ کی مرضی کے حکم کے خلاف کیا، تو اس عمل کو کرتے وقت میں نے اللہ کو، اللہ کے خوف کو جان بوجھ کر بھلا دیا اور عمل کر گئی. تو جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں. تو جھانکنا پڑے گا اپنے دل میں، تو جھانکنا پڑے گا اپنے دل میں، تاکہ راستے منزلیں آسان ہو جائیں. تو سب کا بھلا، سب کی خیر. جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں. اللہ تم سب کو، اللہ ہم سب کو اپنے رنگ میں رنگ لگا دے. فی امان.